اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاصب حقوقهم من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین. اما بعد، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گلشن خاندان پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس نشست میں بچوں کے درمیان مساوات اور عادلانہ قضاوت کے عنوان پر کچھ عرائض سیرت ائمہ طاہرین علیہم السلام سے لے کر آپ لوگوں کی سماعت کی نظر کروں گا. امام حسن اور امام حسین علیہم السلام ایک مرتبہ دونوں خوش خطی لکھتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ عموماً علوم اور فنون میں آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقہ یا مقابلہ کرتے تھے. تو اسی طرح ایک مرتبہ آپ دونوں نے خوش خطی لکھے. تو لکھنے کے بعد اب دکھانا کس کو ہے کہ مادر گرامی کے پاس لے کے گئے. ایک نے کہا میرا خط اچھا ہے، دوسرے نے فرمایا میرا خط اچھا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے کہ کس کا خط اچھا ہے اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو آپ دونوں نے اپنی مادر گرامی کے پاس وہ خطوط لے کر گئے. یہ روایت ایک طولانی روایت ہے، تقریباً ایک صفحے پر مشتمل ہے. اس میں فرماتے ہیں ان الحسن والحسین کانا یکتبان فقال الحسن للحسین خطی احسن من خطک وقال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام لا بل خطی احسن من خطک فقال لفاطمة سلام اللہ علیہا احکمی بیننا فکرہت فاطمة ان تؤذی احدہما فقالت لہما صلا اباکما فسألاه فکرہ ان یؤذی احدہما فقال صلا جدکما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی آخر. حدیث شریف میں ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے دونوں نے خط لکھا. خط لکھنے کے بعد یعنی اکثر آپ دونوں علوم اور فنون میں ایک دوسرے کا اور معارف اسلامی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا کرتے تھے. جب آپ دونوں نے خوش خطی کا مقابلہ کیا اور اپنے مادر گرامی کے پاس لے گئے، ایک نے کہا میرا خط اچھا ہے، دوسرے نے کہا میرا خط اچھا ہے، لیکن اب جب آپ دونوں فیصلے کے لیے اپنی مادر گرامی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور جب مادر گرامی کے سامنے رکھا اور فرمایا اماں جان ہم دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے، اس وقت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ یہ سوال جو ہے آپ دونوں اپنے نانا جان سے کریں، نانا جان کے پاس آپ لے جائیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ آپ دونوں کے خطوط میں سے کن کا خط اچھا ہے، کیونکہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نہیں چاہتی تھی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا دل دکھے. جب یہ خطوط لے کر حسن اور حسین اپنے جد گرامی کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے پیش کیے جد یا جدہ ہم دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے، آپ اس کا فیصلہ کریں. جناب رسالت مآب نے فرمایا نہیں، میں اس کا فیصلہ نہیں کروں گا، بلکہ آپ اس کا فیصلہ جو ہے اپنے والد گرامی کے پاس لے جائیں، وہ اس کا فیصلہ کریں. اسی طرح امیر المؤمنین بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان دونوں میں سے کسی کا دل دکھے. فرمایا کہ جب پیغمبر گرامی اسلام کے پاس آپ لے جائیں کہ وہی فیصلہ کریں گے، اور جب پیغمبر گرامی اسلام کے پاس دوبارہ آئے تو پھر آپ نے فرمایا پیارو میں اس کا فیصلہ نہیں کروں گا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ جبرائیل امین کرے گا. اور جب جبرائیل امین کے پاس یہ فیصلہ لے گیا اور جب وہاں پر پہنچے تو جبرائیل امین نے کہا اس کا فیصلہ میں بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا فیصلہ اسرافیل کرے گا. اور اسرافیل نے کہا اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی کرے گا. جب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ عرضہ ہوا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ فرمایا کہ اس کا فیصلہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کرے گی.
تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا اے پروردگار تو ہی فیصلہ کر، یہ کہہ کر اپنا گردن بند کہ جس میں کچھ یا موتیاں ہے یا اس لڑی میں کچھ 7 موتیاں پروئی ہوئی تھیں کہ آپ نے فرمایا بیٹے میں اس موتیوں کو یا اس گردن بند کو میں کھول دیتی ہوں اور ان 7 موتیوں میں سے آپ دونوں کے سامنے میں اس کو بکھیر دیتی ہوں، آپ دونوں میں سے جو زیادہ دانے آپ دونوں میں سے کسی نے بھی اٹھایا اس کا خط اچھا ہے۔ جب آپ نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو حکم دیا اے جبرائیل جا، میری کنیز نے اپنی موتیاں بکھیر دی ہیں کہ ان میں سے ایک دانے کو آپ نے کیا کرنا ہے 2 برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ کو جناب سیدہ نے اپنی ان موتیوں کو آپ نے بکھیر دیا اور اس کے بعد حضرت حسن اور حسین علیہ السلام نے وہ موتیاں چننے لگے اور وہ موتیاں چنتے چنتے دونوں نے برابر چن لیے، یعنی 3.5 موتیاں دونوں نے اٹھا لیے۔ اس کے بعد جب دیکھا دونوں نے برابر چن لیے تو جناب سیدہ نے فرمایا آپ دونوں کے خط اچھے ہیں اور دونوں کے خطوط جو ہے وہ اچھے ہیں، دونوں برابر ہیں۔ تو اس وقت جناب امام حسن اور امام حسین نے فرمایا فیصلہ تو وہی ہوا، بات تو وہی ہوئی کہ جو آپ پہلے آپ کہہ رہی تھی اور اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لیکن اماں جان ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی یہ موتیاں جو ہے وہ ٹکڑے ہو جائے۔ تو اس وقت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا اے میرے نور نظر، اے میرے بیٹے، اے میرے فرزندو، اے میرے نور چشمو، یہ جو 2 موتیاں، یہ موتی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین نے جسے ٹکڑا کیا ہے، تو اس جیسا یعنی 1000 موتیاں اس ایک ٹکڑے کے برابر نہیں ہوں گے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم دونوں کی خوشنودگی کے لیے، تم دونوں کی بھلائی کے لیے اور تم دونوں کی خوشحالی کے لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہو۔ اب عزیزان محترم دیکھنا یہ ہے کہ اگر جناب سیدہ پہلے فرماتی کہ آپ دونوں کے خط اچھے ہیں، دونوں کے برابر ہیں، تو وہ 2 بچے جو ہے وہ شاید اس بات پر بھی ضد کرتے کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا خط آپ یعنی معین کریں، ایک خط کو آپ دیکھیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب یہ فیصلہ سنایا تو دونوں بچے بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے کو جو ہے انہوں نے تسلیم کر دیا۔ لہٰذا جب بھی ابھی اپنے بچوں کے درمیان کوئی ایسا مقابلہ ہو جائے تو ایک دم سے کسی ایک طرف کو آپ ترجیح نہ دیں، یا ایک دم سے آپ کسی ایک طرف کو جو ہے آپ اس کو رد نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کا دل جو ہے وہ دکھتا ہے اور بچے کے دل میں جو ہے کوئی بات آ جاتی ہے کہ جو وہ یا اپنے لیے اداسی کا احساس کرنے لگتا ہے یا ایک طرف جو ہے وہ ضد کا احساس کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی اپنے بچوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرنا ہو تو بڑے آرام سے اور ان کو مطمئن کر کے آپ اپنے بات جو ہے پہنچا دیں، تاکہ بچوں کے ذہن میں کہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی رنجش یا ان کے درمیان کوئی دکھ درد جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ چنانچہ بچوں کے درمیان مساوات اور عادلانہ قضاوت کے لیے کہ نعمان بن شبیر یعنی نعمان بن بشیر کہتا ہے کہ ایک دن میرے والد گھر پر آئے اور انہوں نے مجھے ایک تحفہ دیا لیکن میرے دوسرے بھائیوں کو نہیں دیا، تمام بھائیوں میں سے صرف مجھے تحفہ دیا۔ تو جب یہ حالت میری ماں نے دیکھی، ان کا نام جو ہے وہ نام عمرہ بنت رواحہ ہے، کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے اس غیر عادلانہ کام پر میں راضی نہیں ہوں، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک پیغمبر اسلام اس کی تائید نہ کرے۔ اور یہ بات پیغمبر اسلام کے سامنے پیش کی تو آپ نے فرمایا یعنی نعمان بن بشیر سے کیا تم نے تمام بچوں کو دیا تحفہ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے صرف ایک بچے کو دیا۔ تو اس وقت جناب رسالت مآب نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا اگر دینا ہو تو سب کو برابر دیا کریں، ان میں سے صرف ایک کو نہ دیا کریں۔ تو اس طریقے سے پیغمبر گرامی اسلام ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تحفہ دینا ہو گھر میں، اگر بچوں میں کوئی تحفہ دینا ہو تو ان کے لیے برابر تقسیم کریں۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر کسی بچوں میں سے کسی کو ترجیح دے سکتے ہیں، وہ کہا ہے کہ پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق اگر بیٹا اور بیٹی ہو تو ان میں سے بیٹی کو پہلے تحفہ دے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے اور وہ نازک مزاج ہوتی ہے، کہ اس لیے فرمایا کہ اگر بچوں میں اگر کوئی تقسیم کرنا ہو، کوئی تحفہ پیش کرنا ہو تو سب سے پہلے بیٹی کو دے دیں۔ یا الہی یا الہی
بیٹے سے پہلے بیٹی کو دے دیں، یعنی اس میں تقدم اور تاخر ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کو ایک ساتھ تو نہیں دے سکتا، بلکہ کسی ایک کو پہلے دینا ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرے کو دینا ہوگا، لہٰذا فرمایا بیٹی کو پہلے دے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی جو ہے اس کے مزاج جو ہے وہ نازک ہوتی ہے اور اس کے مزاج جو ہے وہ نرم ہوتی ہے، لہٰذا بیٹی کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور پیغمبر گرامی اسلام کے نزدیک بیٹے سے زیادہ مقام بیٹی جو ہے وہ زیادہ بلند ہے، لہٰذا فرمایا کہ بیٹی کو یہاں پر مقدم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص پیغمبر گرامی اسلام کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ، تو ان میں سے انہوں نے کیا کیا، ایک بچے کو صرف انہوں نے پیار دیا یا اس کا بوسہ لیا، لیکن دوسرے بچوں کو انہوں نے کوئی پیار نہیں کیا۔ تو جب یہ حالت پیغمبر گرامی اسلام نے دیکھی تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے کہ تم اپنے بچوں میں غیر عادلانہ رویہ اختیار کر رہا ہے، کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ اس طرح تم مساوات اور برابری کے ساتھ پیش آؤ تاکہ بچوں کے ذہن میں اور ان کے یعنی ذہن اور فکر میں یہ بات نہ آ جائے کہ میرے والد ہم میں سے فلانی کو یا دوسرے بھائی کو زیادہ چاہتے ہیں، اور والدین جو ہے دوسرے بھائی کو زیادہ چاہتے ہیں، مجھ سے زیادہ یعنی کم محبت رکھتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو ہے وہ احساس پیدا نہ ہو یا سوء ظن اور سوء تفاہم پیدا نہ ہو، لہٰذا فرمایا کہ اگر بچوں میں کوئی آپ کسی کو پیار دینا ہے، کسی کو محبت دینی ہے یا کسی کو تحفہ دینا ہے تو ان میں برابر دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بہت بڑا اثر ہے اور بہت بہتر اثر ہے، اچھا اثر ہے کہ اگر ہم نے برابر اور عادلانہ مساوات اور تقسیم میں، تحفے تقسیم کرنے میں، پیار محبت کرنے میں اگر ہم نے برابری اور مساوات کا ہم نے لحاظ کیا تو اس کا بہترین نتیجہ نکل آ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بچوں میں مساوات اور عادلانہ قضاوت کیا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اب بچوں میں آپ بچوں کو، کیونکہ تربیت اولاد کے لیے مختلف زمینیں فراہم کر سکتے ہیں، ان میں سے فرمایا کہ ان کو درس اخلاق یا یعنی خدا شناسی کا درس دے دیں، کہ اصول دین، فروع دین کا بچپنے میں ان کو درس دے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی اور وہ بڑے ہو کر جامع میں وہ قدم رکھے اور وہ دین سے آشنائی نہیں رکھتا اور اصول دین اور فروع دین سے آشنائی نہیں رکھتا، عبادات سے آشنائی نہیں رکھتا۔ تو اگر کوئی ایسا بچہ یا کوئی ایسی اولاد اگر وہ بڑے ہو کر معاشرے میں قدم رکھے تو یہ ہمارے لیے باعث ذلت اور باعث ننگ و عار ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کیونکہ روایت میں ہے کہ وہ بچہ جو ہے وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ فَأَن تَعَلَّمَ أَنَّهُ مِنْكَ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچہ تمہارا ہے اور تمہاری اولاد ہے۔ بعد میں بھی اگر کوئی نیک نامی کا سبب بنے تو یہی بچہ بنے گا، اگر بدنامی کا سبب بنے تیرا تو یہی بچہ بنے گا۔ کیوں؟ اگر اچھا ہوگا تو کہے گا کہ فلانی کا بیٹا بہت اچھا ہے، کہ اگر برا ہوگا تو فلانی کا بیٹا بہت برا ہے، یعنی تمہاری نیک نامی اور تمہاری بدنامی کا سبب بنے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو تعلیم دیا کرو، دینی تعلیم دیا کرو اور مکتب اور مذہب کی تعلیم دیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ یعنی ہم ان کی طرف سے بالکل لاابالی کر کے اور ان کی طرف سے بالکل ہم ان کو توجہ نہیں، بے توجہی کا اظہار کریں، لیکن بے توجہی سے ان کو اگر معاشرے میں چھوڑ دیں گے تو وہ معاشرے کے لیے مفید فرد ثابت نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، ہمارے فقہاء، علماء اور بزرگان دین اور بزرگان مکتب کی تاریخ میں اور ان کے سوانح حیات میں ہمیں ملتے ہیں کہ کس طریقے سے بچوں کی تربیت کیا کرتے ہیں اور کس طریقے سے بچوں کو صحیح راہ راست پر لاتے ہیں۔ کہ ان میں سے کچھ واقعات یہ ہیں کہ آیت اللہ کاشف الغطاء نجف اشرف میں آپ اپنے بچے کو رات کے نماز شب کے لیے اٹھانا چاہتے ہیں، کہ کس طرح دیکھیں کس طرح بچوں کی تربیت کے لیے جو زمینہ فراہم کرتے ہیں، اپنے بچے کو نماز شب کے لیے اٹھانے کے لیے ان کے سرانے پہنچ جاتے ہیں اور آہستگی کے ساتھ فرماتے ہیں بیٹا اٹھو، نماز شب کے لیے کیا نہیں جائیں گے؟ تو بیٹا کہتا ہے بابا آپ چلیں، میں بعد میں آؤں گا۔ فرماتے ہیں نہ بیٹا میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا، آپ کو ساتھ لیے بغیر میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں نماز کے لیے جاتے تھے تو قبل از اذان صبح، یعنی صبح کی اذان سے پہلے آپ وہاں پر تشریف لاتے اور نماز شب وہیں پر پڑھتے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا میں تمہیں لے کر ہی جاؤں گا، تمہارے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال وہ بیٹا اٹھتا ہے اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ جا کر جب حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص ہے
ہے کہ جو بھیک مانگ رہا ہے، اس وقت آپ نے آیت اللہ کاشف الغطاء نے سوال کیا اپنے بیٹے سے، بیٹا دیکھو یہ کب سے آیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، اندازہ ہے کہ یہ ہمیشہ یہ اسی ٹائم پر جو ہے یہ یہاں پر آتا ہے؟ جی بابا یہ ہمیشہ یہاں پر آتا ہے۔ اب یہ بتا کہ اسے کیا کچھ پیسے یا کچھ دینار بھی ملتے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا ملتے ہوں گے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کہ اسے کچھ نہ ملے، ممکن ہے، یہ امکان سے خالی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر فرمایا اچھا بیٹا اب اسے بھی کیا یہ ہمیشہ یہ یعنی یقین تو نہیں ہے کہ ہمیشہ اسے ہر روز اسے دینار ملے گا، کبھی یہ احساس بھی ہوگا کہ اسے کہ کبھی مجھے کچھ نہیں ملے گا؟ جی بابا ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اس وقت فرمایا دیکھو بیٹا اسے یعنی مکمل 100% یقین تو نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر اسے کچھ ملے گا، لیکن کچھ احتمال ہے، احتمال قوی ہے کہ اسے کچھ پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، لیکن پھر بھی وہ اپنے وقت پر جو ہے یہاں پر آ کر اپنے یعنی اس جگہ پر وہ حاضر ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے، ائمہ طاہرین کے ذریعے نماز شب کا جو ثواب ہے اس کا ہمیں وعدہ دیا ہوا ہے۔ اس وعدے پر کیا عمل 100% ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ کیا پیغمبر اسلام نے جو وعدہ دیا ہے کیا وہ وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بس جتنا ثواب کا آپ نے وعدہ کیا ہے وہ سارا ثواب ہمیں نماز شب کا ملنا ہے، ضرور ملنا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جو 100% ہمیں یقین ہے کہ وہ ثواب ملے، لیکن ہم سستی کریں، لیکن جسے 100% یقین نہ ہو لیکن پھر بھی وہ اپنی ڈیوٹی دے دے، تو یہ کتنا اچھا یعنی مثال، کتنی اچھی مثال دی کہ اس طریقے سے اس بچے نے بھی یہ سمجھ لیا کہ بابا کیا کہنا چاہتے ہیں، بابا کا مقصد کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی زندگی بھر نماز شب کو میں نے ترک نہیں تو عزیزان محترم اپنی بچوں کو تربیت کرنے کے لیے ہمیں یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہم ڈانٹیں یا ایک مرتبہ ہم اسے جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کے آپ عبادت کی طرف لے آئیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس یعنی بچوں کو یعنی مستحبات پر ان کو تاکید نہ کریں یا ان کو مجبور نہ کریں، ان کو سختی سے پیش نہ آئیں، بلکہ نرمی سے آپ ان کی یعنی تربیت کریں۔ چنانچہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ان کی بیٹی یہ روایت نقل کرتی ہیں کہ پا بپائے آفتاب والی کتاب ہے کہ جس میں یہ قصہ ہے کہ یعنی ان کے والد بزرگوار یعنی امام خمینی کبھی ان کو نماز کے لیے نہیں بلاتے تھے، بلکہ گھر میں آپ نے یہ نظام برپا کیا ہوا تھا کہ کوئی غیر اخلاقی کام نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کسی کی غیبت نہیں ہوگی، کسی پر تہمت نہیں ہوگی، لیکن اس کے علاوہ جو جتنا بھی یعنی شور شرابہ کرے یا جتنا بھی کھیل کود کرے کوئی منع نہیں کرتے تھے، صرف اس بات پر کہ اگر ہم نے کسی کی غیبت کی تو سختی سے ٹوک دیتے تھے، یا کوئی غیر اخلاقی کام کرتے تو سختی سے ٹوک دیتے تھے، لیکن باقی کھیل کود ہم جتنا بھی کریں، جتنے بھی ہم شور شرابہ کریں، ہمیں نہیں ٹوکتے تھے۔ اب جب نماز کا وقت آتا تھا، نماز کا وقت جب ہوتا تھا، اس وقت بھی ہمیں یہ نہیں فرماتے تھے کہ آؤ اب وضو کرو نماز کا وقت ہو گیا، بلکہ آپ خود آدھا گھنٹہ پہلے نماز سے یا اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ مصلی بچھاتے اور مصلی کے اوپر آپ تشریف رکھتے تھے، جاتے تھے، تو ہمیں بھی شرم آتی تھی کہ بابا مصلی پر ہو اور ہم نماز نہ پڑھے، کھیل کود میں ہم مشغول رہے، لہٰذا ہم بھی مصلی بچھا کر ان کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ ہمارے بابا کبھی ہمیں یعنی اس عبادت پر یا اس نماز کے لیے آپ نے کبھی مجبور نہیں کیا۔ ہاں بعض دفعہ انسان کو مجبور بھی کرنا پڑتا ہے، کب کہ اگر اس کی نماز جو ہے وہ قضا ہو رہی ہو یا نماز جو ہے کی طرف وہ توجہ نہیں دے رہے ہو، وہاں پر انسان کو کبھی تنبیہ کے لیے کبھی تنبیہ کرنا پڑتا ہے، کبھی تشویق کرنا پڑتا ہے، لہٰذا ان چیزوں کی طرف تشویق اور یعنی تحدید دونوں ممکن ہے، لیکن تشویق میں زیادہ فائدہ ہے۔ چنانچہ سید احمد خمینی مرحوم رضوان اللہ تعالی علیہ بھی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، میری بیگم اپنی بچی کو نماز شب کے لیے وہ اٹھایا کرتی تھی تاکید کے ساتھ، یعنی اس کو جبراً اٹھایا کرتی تھی۔ جب یہ بات میرے والد بزرگوار تک پہنچی تو آپ نے یہ پیغام بھیجا اپنی بہو کو کہ اپنے یعنی دین مقدس اسلام کی مٹھاس کو بچوں کے لیے تلخ مت بناؤ، اس شیرینی کو تلخ
تلخی میں تبدیل نہ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ بچے کو دین کی طرف اگر آپ بلائیں یا عبادات کی طرف اگر آپ بلائیں تو ان کو مجبور نہ کریں۔ مجبوری کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ضدی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے جب یہ فرمایا کہ اپنی بچی کو جو ہے وہ تاکید اور جبری نہ کریں کہ نماز شب کے لیے وہ اٹھیں، ٹھیک ہے، اگر اپنی مرضی سے اگر اٹھتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو مجبور نہ کریں۔ جب یہ پیغام پہنچے اور میری بیٹی نے بھی جب یہ پیغام سنے تو اس کے بعد بیٹی نے خود کہا کہ مجھے ہمیشہ آپ نماز کے لیے مجھے اٹھایا کریں۔ دیکھیں کہ کس قدر اس روش میں اور اس طریقے میں جو ہے وہ فرق آ گیا۔ اور ایک شخص کہتا ہے کہ ہمارے والد ہم سب کو نماز کے لیے جبراً قہراً اٹھایا کرتے تھے، اور نماز کے لیے جب وہ اٹھایا تو باہر سے وہ آواز دیتے تھے تو ہم بسترے میں لیٹ کر ہی ہم زور زور سے اللہ اکبر یا ولضالین کہا کرتے تھے تاکہ والد یہ سمجھ جائے کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، درحالے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بچوں کو تربیت دینے کے لیے ہمیں روش اور اس طور و طریقے کو ہمیں اپنانا ہوگا کہ جس طور و طریقے کو ہمارے اولیاء، ائمہ طاہرین اور ہمارے علماء اور بزرگ اور مجتہدین نے اپنایا ہے۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے انسان کو خود اپنے آپ کو بھی پہلے آمادہ کرنا چاہیے اور خود ان عبادات کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اور ان کو ہم اہمیت دینی چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے اوپر خود عمل پیرا ہو تو بچہ جو ہے وہ خود بخود ہم سے سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ اور ہم اول وقت نماز پڑھتے ہوں گے تو بچہ بھی جو ہے وہ اول وقت نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ اور ہم آخر وقت میں نماز پڑھیں گے تو بچے بھی، ہماری اولاد بھی آخر وقت میں نماز میں آئیں گے۔ اور اگر آپ اور ہم نماز شب پڑھیں گے تو بچے ان میں بھی یہ شوق پیدا ہوگا۔ لیکن ہم اگر نہیں پڑھتے، صرف آپ بچوں کو کہیں تو یہاں پر یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو خود انجام نہیں دیتے کہ دوسروں کو حکم کیوں کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت ہے، ایک واقعہ ہے کہ رسالت مآب کے پاس ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے کر آ گئی اور کہا کہ اس بیٹے کو حکیم نے اور ڈاکٹر نے خورما کھانے سے منع کیا ہے لیکن یہ باز نہیں آتا، تو آپ کے سامنے لائی اور لا کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس بچے کو سمجھائیں۔ تو اس دن فرمایا آپ اس بچے کو آج لے کر جائیں، کل ان کو میرے پاس لے کر آئیں۔ اس وقت جب دوسرے دن جب آپ کی خدمت میں وہ آ گئی اور اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کر، تو اس وقت آپ نے فرمایا، بہت ہی نرمی کے ساتھ فرمایا، بیٹا آپ کے لیے خورما جو ہے وہ مضر ہے، ابھی آپ خورما نہ کھائیں تاکہ بعد میں آپ زیادہ خورما کھا سکیں، بعد میں آپ اپنی صحت جو ہے وہ پا سکیں اور بعد میں آپ زیادہ کھیل سکیں، زیادہ کھیل کود کر سکیں، زیادہ کھا سکیں۔ لہٰذا ابھی اگر آپ خورما جو ہے وہ کھانا ترک کریں تو یہ چیزیں ممکن ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی خورما کھانا ترک نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں گے اور زیادہ صحت خراب ہو جائے گی اور پھر کھیل کود نہیں کر سکیں گے۔ تو اس وقت اس بچے نے کہا کہ آج کے بعد میں کبھی نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج میں سمجھ گیا کہ مجھے خورما کیوں نہیں کھانا چاہیے، اس کا نتیجہ کیا ہے، آج میں نے سمجھ لیا، آج کے بعد میں اسے ترک کروں گا۔ کہ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ یہی نصیحت آپ کل بھی فرما سکتے تھے، کل آپ نے کچھ نہیں کیا، کل آپ نے ہمیں واپس کر دیا۔ اس وقت رسالت میں آپ نے فرمایا ہاں کل کیونکہ میں خود خورما کھا چکا تھا اس وجہ سے میں نے بچے کو منع نہیں کیا۔ کیوں؟ جب خود کوئی کام خود نہیں کرتے کہ دوسروں کو اگر اس کی طرف ہم بلائے یا کوئی عمل خود انجام دیتے اور کسی کو اسے روک دے، یہ زیادہ مفید نہیں ہے اور یہ اخلاقی طور پر صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے کل تمہیں واپس کیا تھا، آج میں نے خورما نہیں کھایا ہے، لہٰذا آج میں نے بچے کو نصیحت کی ہے۔ تو اس کا یہ اثر ہے کہ بچہ بھی جو ہے اب خورما کھانے سے وہ باز آ جائے۔ بس عزیزان محترم، ان مباحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم اپنی اولادوں کی تربیت کرنا چاہیں تو ان تمام مطالب جو ائمہ طاہرین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے ان کو اپنے لیے سرنامہ کلام بنانا چاہیے اور ان طریقوں کو اپنانا چاہیے، ان کی سیرت طیبہ پر چلنا ہوگا۔ اگر ہم ائمہ طاہرین کے فرمان کے مطابق ان کے سیرت طیبہ پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولادیں بھی اولاد صالح بنیں گے اور معاشرے کے لیے مفید اولاد بنیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کی اولادوں کو اولاد صالح قرار دے اور ہم سب کو اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور یہی اولاد ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں مفید ثابت ہو اور دین مقدس اسلام کے کام آنے والی اولاد ہم سب کو نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ یا اللہ۔